ألا تخافوا ولا تحزنوا وأبشروا بالجنة التي كنتم توعدون. شکار، پہلی چیز یاد رکھیں، شکار قرآن و سنت سے ثابت ہے۔ شکار کرنا سب سے پہلے قرآن سے ثابت ہے، پھر نبی کے فرمان سے ثابت ہے، پھر تعامل اصحاب رسول ہے، پھر تعامل تابعین ہے، پھر تعامل سلف صالحین ہے۔ یعنی صحابہ نے عمل کیا شکار پہ، شکار کیا، تابعین نے شکار کیا، سلف صالحین نے شکار کیا، قرآن میں شکار کے احکامات آئے۔ بخاری شریف سے لے کر مسلم، ترمذی، ابن ماجہ، ابو داؤد، سنن نسائی اور دیگر کتب احادیث میں باب الصید، شکار کے باب آئے۔ پتہ یہ چلا شکار کرنا قرآن و سنت سے ثابت ہے، لیکن کیسے کرنا ہے وہ الگ بات ہے۔ قرآن پاک میں ایک لفظ آتا ہے احل لکم صید البحر، اللہ تبارک و تعالیٰ نے احل لکم صید، اللہ نے تمہارے لیے شکار کو حلال کر دیا۔ شکار کو اللہ نے قرآن میں کہہ دیا۔ اگر یہ قرآن کا حکم نہ ہوتا تو ہم کہتے ہاں ٹھیک ہے، شکاری ریئیکشن کا، جانور کو جو تیر مارتا ہے، گولی مارتا ہے، تو اس کی وجہ سے کسی پکڑ میں، عذاب میں آ جائے گا، تو پھر تو آپ کسائی کو بھی کہہ لیں کہ وہ عذاب میں آ جائے گا۔ کسائی مرغی ذبح کرتا ہے، وہ پھڑک رہی ہوتی ہے، بکرے کو لٹاتا ہے تو وہ پھڑک رہا ہوتا ہے، ٹانگیں مار رہا ہوتا ہے، اس کو چھری چلاتا ہے، تو پھر تو یہ سارے کسائی بھی مرنے سے پہلے جو ہے کسی نہ کسی بیماری میں مبتلا ہو جائیں گے۔ یہی بات ہے نا۔ پھر آپ اگر شکاری پہ کرتے ہیں تو آپ کسائیوں پہ بھی کریں، وہ جو کھال کھینچتے ہیں جانور کی، جو اس کے جسم کے ٹکڑے کرتے ہیں، یہ بات نہیں ہے۔ جب ایک چیز قرآن میں جائز ہے، قرآن پاک میں حلال ہے، حدیث میں حلال ہے، اس کو آپ حرام نہیں کہہ سکتے۔ پہلی بات یہ پتہ چلی کہ شکار کرنا حلال ہے۔ احل لکم، اللہ نے صاف کہا احل لکم، تمہارے لیے حلال ہو گیا شکار۔ اب کوئی کہے جی نہیں شکار نہیں کرنا چاہیے، کیا مطلب ہوا کہ شکار نہیں کرنا چاہیے یعنی کھانا ہی نہیں چاہیے؟ یہی مطلب ہوا نا اس کا۔ شکار کریں گے تو کھائیں گے نا، خود تو جانور آ کے نہیں گرے گا آپ کے سامنے۔ میں آپ کو کہوں جو کسائی بکرا ذبح کرتا ہے وہ مرنے سے پہلے پاگل ہو جائے گا، میں یوں کہہ دوں، تو کسائی بکرے ذبح کرنا چھوڑ دیں گے تو چھوٹا گوشت ہی نہیں ملے گا۔ گویا کہ چھوٹے گوشت کو ہم نے اپنے اوپر کیا کر لیا؟ حرام کر لیا۔ حلال حرام نبی کوئی اختیار نہیں ہے کہ وہ کر سکے۔ حضور نے فرمایا میں شہد نہیں کھاؤں گا پانی میں ڈال کے، نہیں پیوں گا۔ اللہ نے سورہ تحریم نازل فرمائی، یا ایھا النبی لم تحرم ما احل اللہ، آپ کیسے حرام کر سکتے ہیں جو اللہ نے حلال کر دیا آپ پہ؟ تو آپ یہ جملہ کیسے کہہ سکتے ہیں کہ شکاری موت سے پہلے اپاہج ہو جائے گا جو تیر چلاتا ہے، گولی چلاتا ہے، جب اللہ نے حلال کر دیا اس کے لیے شکار حلال جانور کا۔ اب بات سمجھ آ گئی آپ کو یہ؟ اب اگلا سٹیپ، شکار کس کس نے کیا؟ ہمیں ابن خلدون کے اندر جامع یہ جملے ملتے ہیں کہ سیدنا ابراہیم علیہ السلام شکار کا جانور کھایا کرتے تھے، خود شکار کر کے۔ جو ہمارے جد امجد ہیں، ہم ملت ابراہیم پر ہیں، جو شکار خود کر کے جانور کھاتا ہے وہ گویا کہ ملت ابراہیمی کا حق ادا کر دیتا ہے۔ ابن خلدون نے لکھا، مقدمہ ابن خلدون پڑھیں آپ، شکار اسماعیل علیہ السلام خود کیا کرتے تھے،
علامہ ابوالازری نے لکھا کہ ابراہیم علیہ السلام شام سے ملنے کے لیے آئے اپنے بیٹے کو، جوان ہو گئے تھے، شادی شدہ تھے، تو آپ شکار پہ گئے ہوئے تھے، پھر آئے، پھر شکار پہ آپ گئے ہوئے تھے، آپ نے کہا دروازہ چینج کر لو، وہ واقعہ پورا آپ نے سنا ہوا ہے۔ وہ اسماعیل علیہ السلام بھی شکار پہ گئے ہوئے تھے۔ اور امام رازی رحمت اللہ علیہ نے کئی انبیاء کا ذکر کیا ہے جو شکار کیا کرتے تھے۔ صحابہ کرام رضوان اللہ اجمعین میں عبداللہ ابن عمر، حسین رضی اللہ تعالیٰ عنہ کا نام مشہور ہے، جو شکار کیا کرتے تھے اور شکار میں دسترس رکھتے تھے، بڑی مہارت رکھتے تھے۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے ایک جماعت کو بھیجا، وہ جماعت گئی اور ان کو مچھلی کا شکار کیا انہوں نے، اور مچھلی کو کھاتے رہے، مدینہ واپس آئے۔ صحیح حدیث، یہ میں ایک حدیث نہیں، اس پر بے شمار صحیح احادیث موجود ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابہ نے شکار کیا۔ یہ ایک حدیث آپ نے فرمایا میرا حصہ دو۔ حضور نے شکار والی مچھلی خود بھی کھائی، بڑی مچھلی تھی، وہ چھوٹی مچھلی نہیں تھی، کئی مہینہ وہ کھاتے رہے صحابہ، بچ بھی گئی بڑی تعداد میں۔ مولانا زکریا رحمۃ اللہ علیہ نے فضائل اعمال میں بھی اس کا ذکر کیا ہے پورے واقعے کا۔ مختصر بات، یہ بھی سلف صالحین شکار کرتے رہے، اس میں بھی روایتیں موجود ہیں۔ اب شکاری شکار جب کرتا ہے، اس میں اکثر گولی جب چلاتے ہیں، وہ گولی اس طرح ہے جیسے آپ چھری چلاتے ہیں جانور پہ۔ حلال تب ہوگی جب آپ بسم اللہ اللہ اکبر کہیں گے۔ آپ نے گولی چلائی شکار پر، شکار کو جا کے گولی لگی، آپ نے بسم اللہ اللہ اکبر پڑھ لیا اور گولی چلائی، تو وہ شکار حلال ہو جائے گا۔ اگر آپ نے ایسے ہی گولی چلا دی اور اس پہ جا کے لگی اور مر گیا، گر گیا، ایسے گولی سے حلال نہیں ہوگا، یہ ذہن میں رکھ لیں۔ خالی ٹھک گولی مارنا شکار نہیں ہے، اس کے لیے بسم اللہ اللہ اکبر۔ اب آپ دیکھیں، علم، کتا سب سے نجس جانور ہے، سب سے نجس۔ کتا ایسا جانور ہے کہ اس کی زبان اگر آپ کے کپڑے کو لگ گئی تو آپ کا کپڑا ناپاک ہو جائے گا، آپ کا کپڑا نجس ہو جائے گا۔ نجس العین جانور ہے کتا۔ حضور نے فرمایا، بخاری شریف کی حدیث، لا تدخل الملائکہ بیتا فیہ کلب ولا تصاویر، جس گھر میں کتا ہوگا، تصویریں لٹکی ہوں گی، اس گھر میں رحمت کے فرشتے نہیں آئیں گے۔ ایک کتے کا بچہ چھوٹا سا نیچے گھس گیا چارپائی کے حضور علیہ السلام کی، جبرائیل علیہ السلام نہیں آئے، دوسرے دن نہیں آئے، پھر نہیں آئے۔ حضور نے ایک مرتبہ کسی اور جگہ جبرائیل علیہ السلام تشریف لائے، حضور پہ وحی کا نزول ہوا۔ حضور نے پوچھا جبرائیل آپ اتنا دن نہیں آئے؟ فرمایا یا رسول اللہ آپ کے گھر میں کتا تھا، جس گھر میں کتا ہوگا فرشتہ نہیں آئے گا رحمت کا۔ لیکن آپ دیکھیے شکار قرآن کا حکم ہے، قرآن کا اتنا اعلیٰ اللہ نے شکار کے رزق کو بنا دیا کہ کتا جو زبان آپ کے کپڑے کو لگائے گا تو حرام ہو جائے گی کپڑا، نماز نہیں پڑھ سکتے آپ اس کپڑے کے ساتھ۔ لیکن وہی کتا جب اسے ٹریننگ دے دی جاتی ہے، علم سکھا دیا جاتا ہے شکار کا، تو وہ کتا جانور کو پکڑ کے لاتا ہے تو اس کے منہ میں پکڑا ہوا جانور حلال ہو جاتا ہے۔ علم کتے کو بھی عزت دلا دیتا ہے، انسان کو کیوں نہیں دلائے گا؟ پڑھا لکھا کتا، اس کی شکار بھی حلال ہو گیا، سمجھ گئے نا، ٹریننگ والا کتا۔ اس لیے یاد رکھیں کتے کا، یہ اللہ نے قرآن میں کتے کے احکامات بیان کیے ہیں، شکاری کتے کے قرآن پاک میں پورے رکوع ہیں اس پر۔ سورہ مائدہ آپ پڑھیں، حلال حرام کی سب تفصیل سورہ مائدہ کے اندر ہے۔ جب کتا کا شکار حلال ہے تو شکاری جو انسان ہے اس کے لیے شکار حلال کیوں نہیں ہے؟